الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ثانیا من مظاہر موالات المؤمنین الہجرۃ الی بلاد المسلمین وحجر بلاد الکافرین۔ اس سے قبل 2 درس ہوا ہے۔ پہلا درس جو تھا وہ تعارف کا تھا، انٹروڈکشن کا تھا۔ دوسرا درس جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کفار سے موالات، ان سے محبت اور ان سے قربت کیسے پتہ چلے گا، وہ کون سے کام ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس کو کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کفار سے دوستی ہے، قربت ہے، محبت ہے۔ آج تیسرا درس ہے اور آج کا موضوع یہ ہے کہ مومن سے محبت کی کیا دلیل ہے، کہ ایک انسان ایک مومن سے محبت رکھتا ہے، مسلمان سے محبت رکھتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں پہلی چیز کہ بلاد المسلمین، مسلمانوں کے ملک میں رہنا، کافروں کے ملک کو چھوڑ دینا، یعنی ہجرت کرنا۔ اور ہجرت پر اس سے قبل کے درس میں کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، جیسا کہ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ہی الانتقال من بلاد الکفار الی بلاد المسلمین لاجل الفرار بالدین، کہ مسلمان کے ملک میں چلا جانا، کافروں کے ملک کو چھوڑ کر کے، تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے، وہ دین سے بھاگے نہ بلکہ دین پر قائم رہ سکے۔ اور جیسا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ میں ہجرت کب واجب ہوتا ہے اس پر جب گفتگو کی، تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کسی ملک میں کسی مسلمان کو اذان، جماعت سے نماز، جماعت سے عید کا اہتمام، ان چیزوں میں دقت ہو، وہاں کے لوگ حج کرنے کے لیے نہ جانے دے رہے ہوں، یعنی اسلام کے اجتماعی عبادتوں کا اہتمام اس کے لیے مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جہاں پر اذان کی گنجائش ہو، جہاں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہو، جمعہ پڑھ پاتا ہو، عید کی نماز سارے لوگ اکٹھا مل کر کے ادا کرتے ہوں، جہاں سے آدمی کے لیے حج کرنے جائے تو کوئی دقت نہ ہو، جہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مواقع بہت زیادہ ہوں، ایسے جگہوں سے انسان کے لیے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کا جتنا سنہرا موقع ہے، جتنے بہترین مواقع ہیں، یہ دوسرے بہت سے ممالک میں نہیں ہے، مسلم ممالک کو چھوڑ کر کے۔ حتیٰ کہ بہت سے مسلم ممالک میں جا کر کے بھی، جیسے ہمارے پڑوس کے دونوں ملک ہیں، دو طرف 2 بیوقوفوں کا ملک ہے، ایک بنگالیوں کا اور ٹھیٹھ پنجابیوں کا، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ اور ادھر آپ نیپال چلے جائیے، پھر چائنا چلے جائیے، ادھر سری لنکا، تو نیپال، چائنا، سری لنکا تو خیر غیر مسلم ملک ہے۔ یہ 2 ملک جو اسلام کے نام پر قائم ہے۔ پاکستان کا نام کیا لکھا جاتا ہے؟ جمہوریت اسلامیہ پاکستان۔ کیا لکھتے ہیں؟ جمہوریت اسلامیہ پاکستان، ہے نا۔ ایران کا کیا لکھا جاتا ہے؟ جمہوریت اسلامیہ ایران، یہ لکھا جاتا ہے۔ یہ 2 ملک
جو ہمارے پڑوس میں ہیں، یہاں توحید کی بات کرنا ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ وہاں آپ توحید کی بات اگر کریں گے تو یہاں تو خیر عوامی سطح پہ جھگڑا لڑائی ہو جاتا ہے، وہاں حکومت پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ چاہے بنگلہ دیش ہو، جتنے علماء نے کھل کر توحید کی بات کی سب جیل گئے، اور جتنے علماء نے پاکستان میں توحید کی بات کی سب کو ایک مرتبہ جیل کا چکر کاٹنا پڑا ہے۔ تو توحید کی دعوت پاکستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہندوستان میں زیادہ آسان ہے، لہٰذا جن بیوقوفوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے ہجرت کرنا چاہیے وہ گدھوں کی جھنڈ میں ہیں۔ وہ کس کے جھنڈ میں ہیں؟ گدھوں کی جھنڈ میں ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عرب علماء کے کچھ فتاوے بیان کرتے ہیں، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح سے بہت سارے۔ اچھا، ایک آدمی مجھ کو ایک عالم کا فتویٰ دیا، عالم جو خود امریکہ میں رہتے ہیں، فتویٰ ہے کہ کفار کے ملک سے ہجرت کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، دیکھیے انہوں نے کہا کہ کفار کے ملک سے ہجرت کرنا چاہیے، اس لیے ہم کو ہندوستان سے ہجرت کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ خود امریکہ میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پھر امریکہ کون سا مسلم ملک ہے، اور وہ کب سے اسلامی ملک ہونا شروع ہو گیا؟ یونائٹیڈ اسلامک اسٹیٹ آف امریکہ، ہاں کیا بولیں گے اس کو؟ یو ایس اے نہیں بولیں گے، USA، یونائٹیڈ اسلامک اسٹیٹ آف امریکہ۔ یہ کب سے ہوا بھائی؟ وہ خود امریکہ میں رہ رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے کہ کفار کو مجھے ہجرت کرنا چاہیے، تو کیوں نہیں کیا پھر خود، ہے نا؟ تو پہلی چیز کیا ہوئی، جہاں توحید کی دعوت عام نہ کیا جائے۔ یہاں تو ماشاءاللہ 5 وقت اذان ہوتی ہے۔ اچھا، ایک مولانا بتا رہے تھے کہ ہندوستان کی کتنی مسجدوں کے گیٹ پر آپ کو پولیس نظر آئے گا، پاکستان کے ہر مسجد کے گیٹ میں 2-4 پولیس نظر آئیں گے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء کو دیکھیے کہ کوئی سیکورٹی نہیں لگتا ہے، مست گھومتے ہیں، شیخ معراج ربانی ہو، شیخ جلال الدین قاسمی ہو، جرجیس ہو، ہے نا؟ بھلے جرجیس بڑے علماء میں شمار نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ عالم بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن منہ پھٹ تو ہیں، بولتے تو ہیں، جیسے کو تیسن ملے۔ ہاں، جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ان کے لیے وہ لات بہت اچھا ہے۔ بھائی ہر ایک چیز سے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے نا؟ بھائی پانی اگر کھارا ہو تو نہیں پیا جا سکتا، آگ تو بجھایا جا سکتا ہے، لہذا یہ بیوقوفی ہے اس طرح کی بیان بازی کرنا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے ان میں بھی کچھ خیر رکھا ہے، اس سے امت کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ لوگ بولتے ہیں، ان کو دیکھے کبھی پولیس لے کے گھومتے ہوئے، سب سے میٹھا مولوی، سب سے میٹھا مولوی مفتی طارق مسعود، بھائی 8 گن مین اس کے ساتھ گھومتے ہیں، وہ بھی کہاں؟ اس کے اپنے ملک میں، پاکستان میں۔ تو سوچیے ایسے میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کتنا امن ہے، کتنا سکون ہے۔ کسیا بغان میں جو پروگرام کیے گزشتہ سال، ویسا پروگرام اب پاکستان کے کون سے علاقے میں کر لے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح سے وہاں پروگرام ہوا گزشتہ سال، کھل کر کے بات ہوئی، مست بنداس۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہجرت کے لیے پہلی شرط کیا ہونی چاہیے کہ وہاں آپ کو توحید کی بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اچھا، جو لوگ ہجرت کی بات کرتے ہیں ہندوستان سے، وہ کبھی فلسطین سے ہجرت کی بات نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ کہ بھائی فلسطین سے مسلمانوں کو ہجرت کر جانا چاہیے، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ الٹا وہ فلسطین کے نام پہ چندہ وصولتے ہیں لوگوں سے اور کھا جاتے ہیں۔ عجیب پاگل لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہجرت تب ہوگا جب وہ جہاں جا رہا ہے وہاں کے لوگ اسے ایکسیپٹ کریں۔ مدینہ والوں نے دعوت دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نہیں دیے ہوتے تو نہیں جاتے۔ اسی لیے میں بار بار اس بات کو اس لیے واضح کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک ہندوستان کے حالات اب بھی اتنے بہتر ہیں اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے کہ انہیں یہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں رہیں، لوگوں کے ساتھ مواسات کا معاملہ ہو۔ ابھی میں بتاؤں گا، مواسات، موالات، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ مواسات کا معاملہ ہو، دعوت و تبلیغ ہو، خوب اسلام کی بات ہو، تبلیغ کی بات ہو،
یہاں رہ کر کے لوگوں کے لیے دعوت و تبلیغ کرنا اور جنت کے مراحل کو آسان کرنا بہت ہی زیادہ اس کے مواقع ہیں۔ تو پہلی چیز ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ نساء کی 98 اور 97 اور 98 نمبر آیتوں کا ذکر ہے، جو اس سے پہلے کے درس میں گزرا کہ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے موت دیں گے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے ہوں گے۔ قالوا فیما کنتم، ان سے کہا جائے گا تم کن لوگوں میں سے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے کمزور لوگوں میں سے تھے۔ قالوا، تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم اس کے جانب ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور جہنم کیا ہے؟ بہت ہی بری جگہ ہے جانے کے اعتبار سے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، سوائے ان لوگوں کے جو کمزور ہیں، مرد میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، جو ہجرت کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتے ہیں۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف کرے گا، اس بات کی امید ہے، وہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ دوسری چیز جو ہے یہ ہے مومن سے محبت کی دوسری دلیل، مناصرۃ المسلمین ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فیما یحتاجون الیہ فی دینہم ودنیاہم۔ کیا کہا گیا؟ کہا گیا مسلمان کی مدد کرنا، ان کی معاونت کرنا، نفس جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، زبان کے ذریعے، فیما یحتاجون الیہ فی دینہم و دنیاہم، دنیاوی اور دینی معاملات میں جس چیز میں وہ ضرورت مند ہوں، مسلمان کی مدد کرنا نفس کے ذریعے۔ مطلب مسلمان جب کوئی کام کر رہا ہو اور اس کام میں مسل پاور کی ضرورت ہو، آدمیوں کی ضرورت ہو، تو وہاں تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ وقت نکال کر کے حاضری دے، ہے نا؟ وہ کیا کرے؟ وقت نکال کر کے حاضری دے۔ والمالی، مال کے ذریعے مدد کرے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کی مدد کرے۔ واللسانی، کبھی کبھی مال اور انسان کو جسمانی طور پر حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے سپورٹ میں دو جملہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، تو زبان سے اس کی مدد کرے جب جہاں جیسی ضرورت ہو۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر ملک کی ایک الگ سیاست ہوتی ہے، ہر ملک کی ایک الگ ضرورت ہوتی ہے۔ یوں تو دعوت و تبلیغ کا کام 1 by 1 مائنڈ ٹو مائنڈ ہونا چاہیے، ہے نا؟ آدمی اسکول میں، کالج میں پڑھتا ہے، اپنے دوست سے بات کرتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکا آیا، 6-7 مہینہ ہوا ہوگا، کہ میرا ایک دوست ہے، اس کو میں نے قرآن دیا ہے، وہ قرآن پڑھا، پھر وہ بائبل بھی پڑھا، وہ ہندو دھرم کی بھی کتابیں پڑھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لگ رہا کہ سب ٹھیک ہے، میرے پاس لے کے آیا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو تم کو سب ٹھیک لگ رہا ہے، تم دھیان دو کہ ان دونوں میں ڈفرینسز کیا کیا ہیں۔ جب تم ڈفرینسز پہ دھیان دو گے تب تم کو سمجھ میں آئے گا کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اور میں نے کہا خصوصیت کے ساتھ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پر تم دھیان دو۔ 2-3 مہینے کے بعد اچانک فون کیا کہ بھائی وہ لڑکا مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلا کر لاؤ۔ لڑکا آیا، مسجد میں ہی تانتی باغ کے اوپر روم میں بیٹھا ہے، بہت دیر تک ڈسکس ہوا، بہت ساری چیزوں پر اس کو سمجھایا، نصیحتیں کی، اس کو بتایا آگے کتنی تکلیفیں تمہارے سامنے ہو سکتی ہیں، ان تمام کو پہلے سمجھ لو۔ ان سب کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں، مجھے مسلمان ہونا ہے، اور الحمدللہ وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ اس میں کام کس کا تھا؟ اس کی اس کالج فرینڈ کا جس نے اس تک قرآن پہنچایا۔ کس کا کام تھا؟ اس میں اس لڑکے کا جس نے اس تک قرآن پڑھایا۔ پھر اس نے جو بھی سوال کیے، اس نے پوچھا کہ شعیب بھائی یہ سوال کر رہا ہے، بولے ٹھیک ہے واٹس ایپ میں،
آڈیو بھیجا، اس کو آڈیو جواب دیے، اس نے اس کو سنایا۔ پہلا دعوت کا اسٹیپ ہے مائنڈ ٹو مائنڈ دعوت و تبلیغ کرنا۔ آپ کو بہت علم نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ایک دوست کو جو غیر مسلم ہے اس کو قرآن کا ترجمہ اگر لے جا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو، اس سے تمہاری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، بہت سارے مسائل تمہارے حل ہوں گے، آپ نے دعوت کا پہلا قدم اٹھا دیا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ پھر وہ پڑھے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے، پوچھے، تو اس کا دوسرا اسٹیپ ہے دعوت و تبلیغ کا طریقہ کا مائنڈ ٹو مائنڈ دعوت و تبلیغ کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے اجتماعی شکل میں دعوت و تبلیغ کرنا، جیسے دروس ہوتے ہیں نا، مجلسیں ہوتی ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے دروس ہوتے ہیں۔ یہ الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے سوشل میڈیا میں دعوت و تبلیغ کرنا۔ بہت سارے بندر لائن میں لگے ہوئے ہیں، اپنا اپنا اچھل کود، اپنا کرتب، زبانی کرتب دکھا رہے ہیں۔ کوئی ہاشمی میاں بنا ہوا ہے، تو کوئی نسبندی بنا ہوا ہے، تو کوئی چشتی بنا ہوا ہے، تو کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے نا، یہاں سے وہاں سے سب گیان کی الٹی کیے جا رہے ہیں۔ جو مل رہا ہے اپنے طرف سے بولے جا رہا ہے، کچھ بھی بولا جا رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ لوگ قرآن کی، حدیث کی صحیح تعلیم کو صحیح ڈھنگ سے دوسرے مذاہب کو گالی گلوچ کیے بنا، دوسرے مذاہب کو گالی گلوچ کیے بنا اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیں، تاکہ لوگ اس کو سنیں، لوگ اس کو پڑھیں، لوگ اس کو جاننے کی کوشش کریں، ہے نا۔ کیا لگتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کتنے سارے لوگ قاری عبد الباسط کی تلاوت سنتے ہیں، غیر مسلم، قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، حرمین کی تلاوت سنتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ وہ سننے کے بعد ان کو جب ایک الگ سی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ ابھی ویسٹرن کنٹریز میں قرآن مجید کی تلاوت کو ایز اے تھراپی یوز کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ وہ ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈپریشن کے، سائیکی ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا، سنکی ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، ان کو قرآن کی تلاوت سننے کہا جاتا ہے، بہت سارے غیر مسلموں کو۔ ابھی شیخ عبدالہادی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ چل رہا ہے ابھی انگلینڈ میں، لندن وغیرہ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، پورے ویسٹرن کنٹریز میں اب یہ ایز اے تھراپی یوز ہو رہا ہے۔ پہلے وہ اسلام کے مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا واٹ از دس، اب وہ جاننے کے لیے کہتا ہے واٹ از دس، ہے نا۔ اب تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے۔ وہی دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہجوم، ہے نا۔ جیسے پاک سرکس میدان میں پروگرام کیے، سال میں 2 سال میں 1 مرتبہ پروگرام کی۔ یہاں پر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر جائے، تاکہ دنیا والوں کو ہماری تعداد، ہماری اتحاد، ان تمام چیزوں کا احساس ہو کہ ہاں یہاں اتنے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب سوچیے اتنا بڑا کانفرنس 10 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے کیا گیا، بیان نبوت کانفرنس، 2,500 سے 3,000 کرسیاں ہیں، اس میں بھی خالی ہو جائیں تو کیا فائدہ ہے؟ تانتی باغ مسجد میں 2,000 مصلی ہیں، اس طرح کر کے 5 مسجد کے مصلی ہی جمع ہو جاتے تو 6-7 ہزار کرسیاں ایسی بھر جاتی، لیکن لوگ نہیں آئے۔ تو مومن سے محبت کی دلیل میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ ہجوم، جماعت کا اکٹھا ہونا، لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا۔ کتنا گھنٹہ کا پروگرام تھا؟ عصر بعد سے لے کے رات 10 بجے تک کتنا گھنٹہ ہوا؟ 4 سے 11، 6-7 گھنٹہ کا، ہے نا۔ آدمی اگر وہ بھی اتوار کے دن، سال 2 سال 3 سال میں، جب کہ 6 سال بعد ہوا پروگرام، 2015 میں ہوا تھا، اس کے بعد اب ہوا
6 سال کا ہوگا، 8 سال، 8 سال میں پروگرام ہوتا ہے اور لوگ وہاں حاضر ہو کر کے، ایک تو وہاں آپ کا حاضر ہونا، آپ کا سننا، ساتھ ہی ساتھ دنیا والے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے تو ان کو پتہ چلے کہ ان کی تعداد، ان کی کثرت کیا ہے نا. بھیڑ دیکھے آدمی، وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ مومن سے ایمان سے محبت کی دلیل ہے. اگر یہی چیز کسی دوسرے ملک میں ہوتا جہاں بھیڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی. لیکن جہاں بھیڑ کی ایک ویلیو ہے، ایک اہمیت ہے، تعداد کی اہمیت ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے زیادہ سے زیادہ طاقتور بنو، گھوڑے باندھ کر کے. اس زمانے میں گھوڑے میں بیٹھ کر لڑا جاتا تھا، آج کے زمانے میں کثرت سے اوٹ ڈال کر لڑا جاتا ہے. تو کثرت کا احساس دلانا دوسروں کو بہت ضروری ہے، کثرت کا احساس دلانا. تو ایک مومن سے ایمان سے محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جہاں پر اس طرح کے پروگرامز ہوں وہاں سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے جمع ہوں اور اپنی کثرت کا مظاہرہ کریں. اسی لیے تو عیدگاہ میں جانے کا حکم ہے کہ عیدگاہ جاؤ، میدان میں جا کر نماز پڑھو. تم نماز پڑھو گے، تمہاری کثرت کو لوگ دیکھیں گے تو تمہارا اکٹھا جانا، بیٹھنا، کثرت، تمہاری بھیڑ دیکھ کر کے ویسے ہی لوگوں کا پیجامہ گیلا ہونا شروع ہو جائے گا کہ نہیں بھائی یہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ان کی کثرت ہے. اسی لیے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے لکھا کہ لوگوں کو کسی بھی جگہ عیدگاہ کا بٹوارا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ عیدگاہ کو بانٹ کر کے رکھ دیا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے. قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. یہ جماعت کو، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے. بکھراؤ، لاکھ اختلاف ہوں، عید کی نماز عبادت ہے. کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں ہر کسی کو شریک ہونا چاہیے. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کھوپڑی میں شیطان، کھوپڑی جو ہے نا ہمارے، اس کھوپڑی میں شیطان کا کنٹرول ہے. پہلی چیز ہوا بالنفس، جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر، بھیڑ کے ذریعے سے کیا کرنا؟ مدد کرنا. دوسری والمال، مال کے ذریعے مدد کرنا. کوئی مسلمان ضرورت مند ہے، محتاج ہے، ان کی مدد کرنا. اسلام میں ایک مسلمان کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے. اسی لیے زکوٰۃ اور صدقات کا نظام رکھا گیا، صدقۃ الفطر کا نظام رکھا گیا ہے نا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے. نفل صدقات ہے، ایک ہوتا ہے گفٹ، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان غیر مسلمان کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اور ایک ہے صدقہ، یہ صدقہ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، یہ کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا. لہذا صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے. اب سوچئے آپ کوانٹٹی نکالیں گے کتنے پرسنٹ مسلمان صدقہ و زکوٰۃ کے محتاج مستحق ہیں اور کتنے پرسنٹ مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں. اگر پورا کا ایوریج کیلکولیٹ کیا جائے گا تو 2013 میں فرانس کے ایک بہت بڑے اکنامسٹ نے کہا، فرانس یا برطانیہ دو میں سے کسی ایک ملک کے اکنامسٹ نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے، پوری دنیا کے مسلمان صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ نکالیں اور مستحق تک پہنچا دیں تو اگلے 10 سال کے اندر دنیا میں ایک بھی انسان غریب نہیں رہے گا. صرف مسلمان، پوری دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر مان لیں کہ دنیا کے ہم 10% ہیں، 10% دنیا بھر کے مسلمان ہیں، تو اس 10% میں بھی ہو سکتا ہے کہ 10% ہی زکوٰۃ نکالیں تو دنیا کا 1% ہو گیا نا. تو دنیا کے 1% آبادی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ اگر وہ ڈھنگ سے زکوٰۃ نکالے اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال ہو، نکالتے بھی ہیں اور استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی غلط نکلتا ہے اور کبھی غلط استعمال ہوتا ہے، تو دنیا میں ایک بھی غریب باقی نہیں رہے گا. اور یہ ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جب مسلمان زکوٰۃ تقسیم کرنے نکلتے تھے لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اتنا اس میں تو ایک واقعہ بڑا مضحکہ خیز ہوا ہے، اب کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ نہیں معلوم، لیکن ایک واقعہ اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ ایک آدمی 1 ہفتے تک زکوٰۃ لے کے ڈھونڈ رہا ہے کوئی مل جائے دینے کے لیے،
نہیں ملا. ایک آدمی ملا اس کو جو بہت برے حال میں تھا. جا کے بیچارے کو پکڑ کے بوسا ووسا دے کے اس کو پیسہ دے. بولے بٹ تو ایک ہفتہ سے ڈھونڈ رہا, میں خود ایک مہینے سے ڈھونڈ رہا ہوں, اسی لیے میرا یہ حال ہے. یہ حال تھے. یہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ کوئی انجینئر مرزا کو بتایا. یہ بنو امیہ کے دور میں ہوا تھا, جس کو تم گالیاں دے رہے ہو. باقی اس کے بعد جتنی بھی حکومت ہے سب گبن کرنے والی آئی ہے, کوئی بانٹنے والی رہی نہیں. واللسان, زبان سے کسی کی مدد کرنا, حق بولنا, سچی بات کہنا. انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی, ظالم کی کیسے مدد کریں؟ کہا ظالم کو ظلم سے روکو. تو ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے حق بولنا ضروری ہے. مظلوم کے طرف سے سچی بات بیان کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ سامنے والا پیسے والا ہے, سامنے والا پاور والا ہے تو ہم حق بات بیان کرنا چھوڑ دیں, ہے نا. گواہی جب بکنے لگ جائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ برے دور کی نشانی ہے, برے لوگوں کی نشانی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی سے منع کیا ہے. الا وقول الزور و شہادت الزور والی حدیث, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں. تو کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. تو کہا شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, اور تیسرے نمبر پہ ٹک لگا کے اطمینان سے بیٹھے تھے, ایک دم سیدھے ہو گئے, کہنے لگے الا وقول الزور و شہادت الزور. بولنے لگے تو بولے جا رہے, رک ہی نہیں رہے, ایک جملے کو اتنا ریپیٹ کیا, اتنا دہرایا, یہاں تک کہ صحابہ کرام نے کہا کہ کاش آپ تھوڑا خاموش ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا, ہم لوگوں کو بڑی دہشت ہو رہی ہے آپ کا یہ تیور اور یہ انداز دیکھ کر کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ حق بولنا, مومن کے طرف سے حق بولنا واجب ہے. یہاں تو لوگ مسلمان کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں, ہے نا. بدر الدین اجمل نے بولا تھا کہ نہیں بولا تھا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے, جب کہا کہ ٹرپل طلاق تو ہم نے قرآن میں دیکھا, اس میں دیکھا, اس میں دیکھا, تو اختلاف ہو گیا. تو وہ لیڈی تھی چیئر پرسن پارلیمنٹ کی, اس نے کہا کہ آپ اکیلے تھوڑی ہیں دنیا میں, سلفیت بھی ہے ایک, اس کو بھی پتہ ہے کہ سلفیت کچھ ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو دقت ہوتی ہے اہل حدیث ماننے میں. پارلیمنٹ کی, ہندوستانی پارلیمنٹ کی چیئر پرسن جو تھی لیڈی, پکا اسلامی دشمن جماعت سے تعلق رکھتی ہے, RSS سے. اس نے کہا کہ دنیا میں ایک جماعت سلفی بھی ہے جن کا فتویٰ ہے کہ انسٹنٹ 3 طلاق حرام ہے, اور ان کی رائے قرآن حدیث کے مطابق ہے. ایک بیوقوف لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے ڈرتے ہیں, گدھے سب. جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے, ہے نا. مجبور ہوئی وہ تنظیم جو اسلام کی سب سے بڑی دشمن ہے, مجبور ہوئی. کہاں بولتے ہوئے؟ ہندوستان کے سب سے بڑے عدالت, سب سے بڑی پنچایت, پارلیمنٹ میں, وہ بھی کہاں بیٹھ کر کے؟ صدارت کی کرسی میں بیٹھ کر کے, یہ کہنے پر کہ آپ اپنی بات چھوڑیں, ہم نے تحقیق کی ہے, اس میں سلفیت بھی ہے, اور سلفیوں کے یہاں پر جو فتویٰ ہے وہ قرآن حدیث سے مطابق ہے. وہ بہار کا ایک بہت بڑا گنڈا ہے, اس کی بیوی ہے, پارلیمنٹ ہے, ممبر آف پارلیمنٹ ہے, لیڈی ہے, جانتے ہیں نا, رنجیتا رنجن نام ہے اس کا. ارے پپو یادو کی بیوی ہے وہ. پارلیمنٹ سے باہر نکلی تو ایک نیوز چینل نے پکڑ لیا, کہا کہ ٹرپل طلاق والا مسئلہ, تو موبائل نکالی, سورہ النساء آیت نمبر اتنا, وہ بول رہی ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ طلاق دینے کا پروسیجر کیا ہے, اور کہا یہ بالکل صحیح ہے. اپنی روٹی سیکھنے کے لیے بہت سارے مولویوں نے دنیا کو بتایا نہیں ہے. اب سوچئے, مجبور ہوئی ہے دنیا اسلام کی سچائی, اس کے حقانیت کو ماننے کے لیے. غیر مسلموں کو یہاں پہ طلاق کا سسٹم نہیں تھا, اسلام سے ڈیورس سسٹم انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے. جادو ہوا ہے جو سر چڑھ کر کے بولا یہ اسلام ہے. جب یہ بات ہوئی تو بدر الدین اجمل نے کہا چھوڑیے وہ سلفیوں کو, تو ہندوستانی حکومت نے آتنکوادی گھوشت کیا ہے نا. پھر وہ ہاشمی میاں جتنے IS میں ہیں سب وہابی ہیں, اہل حدیث ہیں. مومن کی مدد ہونی چاہیے, یہ کیا کر رہے ہیں؟
مومن کی مدد نہ کر کے اس کی مخالفت کرنا، ان کے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا، یہ کفار سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ کفار سے محبت کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک مومن دوسرے مومن کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد مانگے تو تم پر واجب ہے کہ تم ان کے دینی معاملات میں مدد کرو۔ دینی معاملات میں مدد، آپ جلسہ کر رہے ہیں، دوسرا والا جا کے کیس کر رہا ہے، ان لوگوں کو پرمیشن مت دو، پہلے جو آپ سے پہلے تھانہ میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں کو پرمیشن مت دو، ان کا جلسہ مت ہونے دو، ہے نا؟ کتنے بار ہوا ہے، اب نام نہیں لیں گے کہاں کہاں ہوا ہے، لیکن آپ جب جاتے ہیں تو ارے آمین رفع دین والے ہی، باہر کے لوگ تو چھوڑ دیجئے، وہی جگہ نہیں ان لوگوں کو پرمیشن مت دو، جلسہ کرنے مت دو، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پر مدد کرنا واجب ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن اگر کوئی قوم حلیف ہو، یعنی مثال کے طور پر یہاں پہ آپ اس بات کو سمجھیے، ایک قوم ہے جو تمہارا حلیف ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں؟ میں اس کو تھوڑا اور اچھے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے مدینے کے یہودیوں سے معاہدہ کیا تو کیا معاہدہ تھا کہ تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، اور ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہمارے دشمن کی مدد نہیں کرو گے۔ اچھا، ان یہودیوں پر حملہ کرنے والا اگر کوئی مسلمان ہو تو کیا کیا جائے؟ تو بھی اس مسلمان کی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ تمہارا ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسلام میں وعدے کی کتنی اہمیت ہے آپ دیکھیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر دین کے معاملات میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرو۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، الا یہ کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہو۔ اب ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا ایک بنا بتایا ہوا ہندوستان کے سبھی لوگوں سے یہ وعدہ ہے کہ ہم تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے پاکستان کا، ہندوستان کے مسلمانوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، تو ہم ان کو کیا دکھائیں گے؟ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں منع کیا ہے تمہاری مدد، بھلے تم مسلمان ہو، لیکن ہمارا جن کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان رہیں گے، تم ہم کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، ہم تم کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تو بھلے تم ان کے اپوزیشن میں مسلمان ہو لیکن ہم ان کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ یہ قرآن نے منع کیا ہے۔ اب وہ سارے تکفیری پاگلوں کو کوئی سمجھائے کہ اسلام سیاست سے الگ نہیں ہے، تھوڑا پڑھ کے تو دیکھو، تھوڑا سمجھ کے تو دیکھو، ہے نا؟ دبئی میں ایک پاکستانی مولانا پہنچے، لوگوں سے جہاد کے نام پر چندہ وصول کیا، اور ہندوستان کے کئی لڑکوں کو پکڑا، کہا کہ ہم لوگ جہاد کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، تم لوگ ہماری مدد کرو۔ دبئی پولیس کو پتہ چلا، اٹھا کے اسی دن اریسٹ کر لیا۔ تو یہی سب کرنے آیا ہے دبئی میں، نالائق کہیں گا، اسی دن اریسٹ ہوا۔ تو میں اسی لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کے غیر مسلموں سے اگر ہم نے بات نہ بھی کی ہو تب بھی ہمارا ایک ایگریمنٹ، ہمارا ایک معاہدہ ہے کہ ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ہم تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تم ہم کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن تمہارا دشمن۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے کا کوئی مسلمان کھڑا ہو اور کہے کہ جی ہم ہندوستان کے فلاں فلاں کمیونٹی سے لڑائی لڑنا چاہتے، تم ہماری مدد کرو، تو اس کو کہا جائے گا کہ اسلام نے منع کیا ہے، تمہاری ہم مدد نہیں کر سکتے، بھلے تم مسلمان ہو لیکن ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام نے اس چیز سے روک رکھا۔ اتنی میں بتاتا ہوں کہ اسلام کے ان تعلیمات کو کوئی میڈیا پر لا کے بتائے کہ دیکھو اسلام یہ کہتا ہے، لیکن ان کو کوئی بیان کرنے والا نہیں۔ وہ بیوقوف نالائق لوگ 2500 لے کے ڈیبیٹ پہ جو بیٹھتے ہیں پکے جاہل ہوتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کیا کا بیٹھا ہوا رہتا ہے، 2-3 تو رہتے ہیں نا بیوقوف لوگ، ان کی ٹولی آ کے بیٹھی رہتی ہے۔ وہ قرآن کے سورہ انفال کی آیت نمبر 72 پڑھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، اللہ یہ کہ تمہارے اور کسی قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو جائے
تمہارا ان سے وعدہ ہو کہ بھائی ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تم ہمارے کیا کہتے ہیں دشمن، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، تو بھلے تم دین کے نام پر یہ تم مسلمان ہو، ہم سے مدد مانگ رہے ہو، ہم ان کے خلاف تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اسے کہتے ہیں حلیف کے خلاف مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ بات ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ چیز ہے التعلم لعلمہم والسرور بسرورہم۔ کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، اور اس کو اگر خوشی ہو تو اسے بھی خوشی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سعودی ٹیم فٹ بال جیت گئی تو ہم لوگ جشن منانے لگ جائیں، یہ بیوقوفی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کچھ نہیں ہے لیکن کرکٹ میں پاکستان جیتا تو جشن مناتے ہیں۔ ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے، کوئی ایسا کرتا تھا تو ایسے ان لوگوں کو ڈانٹ لگاتے تھے ہم لوگ، جیسے کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، یہ کوئی خوشی کی چیز ہے۔ خوشی کی چیز کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کے گھر بچہ ہوا آپ خوش ہوئے، کسی کی شادی ہو گئی تو آپ جلنے لگے کہ میری کیوں نہیں ہوئی، نہیں شادی ہوئی آپ بھی خوش ہیں، چلو دوست کی شادی ہو گئی، ہاں اب ہم لوگ کی باری آئے گی۔ تو کسی کی خوشی سے خوش ہونا اور کسی کے دکھ سے دکھی ہونا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کیا ہے؟ کوئی بیمار ہوا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی چیز ہے نا۔ کوئی بیمار تھا ہاسپٹل میں تھا، ہاسپٹل سے باہر آ گیا تو خوشی ہوئی۔ کوئی اچھا پڑھنے لکھنے میں اچھا مارک حاصل کیا تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ یہاں تو الٹا ہوتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی، میری بیٹی کی کیوں نہ ہوئی، اس کا بیٹا رینک میں اتنا اچھا نمبر لایا اسکول میں، میرے بیٹے کا کیوں نہیں ہوا، لوگ جلنے لگتے ہیں۔ نہیں، مومن اسے نہیں کہتے۔ مومن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، کہ مومن کی مثال آپس کے محبت میں، وتعاطفہم ایک دوسرے سے جڑے رہنے میں، وتراحمہم ایک دوسرے سے رحم دلی کے معاملے میں، کمثل الجسد الواحد ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر بالحمى والسحر، اگر جسم کے ایک ٹکڑے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بخار کی وجہ سے، رات جاگنے کی وجہ سے۔ آپ اگر کوئی ایسی چیز کھا لیں جو ہضم نہ ہو تو آپ کو بخار آ جائے گا۔ ہضم کون نہیں کر پا رہا ہے؟ پیٹ۔ بخار کی وجہ سے کہاں درد ہو رہا ہے؟ ہاتھ میں، پیر میں، ہے نا، سر میں۔ یہ جسم کا حال ہے۔ ویسے ہی اگر کسی جگہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس کی تکلیف میں آپ کو تکلیف ہونی چاہیے۔ جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، آپ کو تکلیف ہونی چاہیے اس بات سے کہ اس کے گھر تکلیف ہوئی ہے۔ یا کسی کے ساتھ ظلم ہوا، کسی مسلمان کو ظلماً جیل میں اٹھا کر ڈال دیا گیا، تو ان تمام چیزوں سے ایک مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی بے گناہ ثابت ہو گیا کورٹ سے، ہے نا، کوئی ہاسپٹل سے گھر لوٹ آیا، یا کسی کے گھر کوئی خوشخبری آئی تو اس سے خوش ہونا، یہ کیا ہے؟ اس سے خوش ہونا، یہ بھی کیا چیز ہے؟ مومن کے صفات میں سے ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ویشبک بعنہ وشبک بین اصابعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے اینٹ کی طرح ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے انگلیوں کو جوڑ کر کے بتایا کہ اس طرح سے، جیسے کسی کا دکان چل گیا، سارے مومن مل کے مدد کر کے فوراً اس کا کاروبار کھڑا کر دے، ہے نا۔ کسی کے گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، مال چوری ہو گیا، بیچارے کا حال بہت برا ہو گیا، سب لوگ مل کر کے اس کی مدد کرے، اس کا حال ٹھیک، اس کی مدد کرے۔ پہلے یہ ساری چیزیں تھیں، اب ختم ہو گئی ہے نا۔ ہمارے وہاں گاؤں میں، اب اس کو مدد کہیے یا فائدہ اٹھانا کہیے، کچھ بھی کہیے، لیکن ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی بارات لے کے گیا شادی کرنے کے لیے اپنی بیٹے کا۔ جب گیا تو پتہ چلا کہ گڑبڑ ہے لڑکی کا معاملہ، اس کے دل میں تو کسی اور کا فوٹو بسا ہوا ہے۔ تب لڑکا والا سوچا کہ اب یہاں سے بنا شادی کیے گھر جائیں گے تو بڑی بے عزتی ہوگی، تو کیا کریں؟ تو کہا کہ بھائی دیکھو گاؤں میں کوئی لڑکی ٹھیک ٹھاک ہو شادی لائق تو ہم لوگ بیٹے کا شادی کرا کے یہاں سے لوٹیں گے۔ تو کسی کو دکھ گئی ایک لڑکی کہ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے شادی، تو اس کے باپ کے پاس پہنچے تو بیچارہ کھیت میں کام کر رہا تھا، سچا واقعہ ہے یہ، کھیت میں کام کر رہا تھا۔ کہا بھائی ایسے کیسے شادی ہو جائے گی اتنا اچانک؟ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ خالی ہاں بولیے، باقی ہم لوگ دیکھ لیں گے۔
ارے ایسے نہیں ہو پائے گا یار، بڑی دقت ہوگی، اتنے مہمان آئے ہیں، کھانا بھی تو کھلانا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ آپ بالکل فکر مت کیجئے، آپ خالی ہاں بولیے۔ لڑکی کا باپ بڑا بھاگے بھاگے لڑکی سے ملا، اس کے ماں سے ملا، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے، لیکن تو بڑا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ گاؤں والوں نے اپنے گھر میں جو کھانا بنا تھا وہ لا کر کے رکھ دیا، جو 15-20 آدمی آئے تھے اس کو کھانا کھلا دیے، بس ایک جوڑا کپڑا کسی کے گھر سے لا کر کے نیا والا پہنا دیا، بیٹی ودائی ہو گئی، بس ختم، بات ختم ہو گئی۔ لڑکی کا فائدہ ہو گیا، لڑکا کا بھی نصیب چمک گیا کہ چلو کم سے کم ایسی لڑکی سے تو شادی نہیں کیا جو کسی اور کو دل میں بٹھا کر کے رکھی ہے نا۔ ایسے بہت سارے حادثے میں بھی کبھی کبھی لڑکوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ایک لڑکا کا ہوا تھا کہ لڑکے نے دہیج مانگ لیا تو گاؤں والے نے پکڑ مار کے بھگا دیا، تب کیا کریں، مار کے بھگا تو دی، اب دولہا تو غائب، لڑکی تو سجی دھجی بیٹھی ہے، کیا کیا جائے؟ تو اسی میں کوئی پسند آ کر بٹھا کے چلو بولو قبول ہے، کام ہو گیا، لڑکے کی شادی ہو گئی، ہے نا۔ تو کبھی کبھی یہ ایک طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ سماجی اور معاشرے، بڑا خوش ہو رہے ہو کہ کوئی حادثہ میرے ساتھ ہو جائے، ہاں، تاکہ جلدی سے ہم لوگ کا کام نکل جائے، نہیں اللہ کرے ہو جائے، ہاں۔ تو ایک مومن کا دوسرے مومن کی مدد کرنا، معاونت کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، یہی تو ہے۔ ہمارے یہاں مسجد بن رہی ہے، آپ مدد کر رہے ہیں، آپ کے یہاں مسجد بن رہی ہے، کوئی اور مدد کر رہا ہے نا، یہ ایک مدد اور معاونت کا معاملہ چلنا چاہیے۔ والنصح لهم ومحبۃ الخیر لهم وعدم غشهم وخدعتهم، چوتھے نمبر پر بتایا گیا کہ ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، ان کے لیے خیر ہو، اس بات کی محبت دل میں ہو، چاہت کا ہونا، دھوکہ نہ دینا، ہے نا۔ مومن کہ بھائی آپ دکان لگائے ہیں تو میری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہے نا، آپ دکان لگا رہے ہیں، میری دلی تمنا ہے کہ آپ خوب ترقی کریں، بولنا نہیں ہے، دل میں بھی رکھنا ہے۔ والنصح لهم، اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ کا پایا جانا، کہاں دکان کھول لیا، میرے دکان کے بازو میں میرا کسٹمر کھا جائے گا، لوگوں کو بھڑکائے مت جاؤ، اس کے پاس ڈپلیکیٹ مال ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ومحبۃ الخیر لهم، ان کے لیے خیر کو پسند کرنا کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کا اچھا ہو جائے، وہ ترقی کر لے جائے، ہے نا۔ ہمارے یہاں محلہ میں کوئی اگر بولے کیا کر رہے ہو، IAS کی پڑھائی کر رہا ہوں، تو ایک آدمی بولے گا IAS کی پڑھائی کرے گا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے، وہ کرنی پڑتی ہے، سب چھوڑو، کام دھندے میں لگو، کچھ کماؤ، خالی باپ ماں کا پیسہ برباد مت کرو۔ یہ کیا ہے؟ جلن ہے، حسد ہے۔ ٹھیک ہے، محنت کرو، پڑھائی کرو، کبھی ضرورت ہوگی تو ہم کو بولنا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک جان پہچان والے بہت اچھے ٹیچر ہیں، وہ بہت اچھا نصیحت کرتے ہیں، یہ چیز کر لو، میرے پاس کچھ کتابیں ہیں پڑھ لو۔ یہ کیا ہے؟ ان کے لیے خیر کا ارادہ رکھنا، ہے نا۔ تو حسد جلن نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہمارے راستے پر نہیں چل رہا ہے، وہ ہمارے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو کوئی گالی نہ دے تو تم بھی اپنے بھائی کو گالی نہ دو، تم چاہتے ہو تم کو دھوکہ نہ دے تم بھی کسی کو دھوکہ مت دو، تم چاہتے ہو کسی کو تمہارے ساتھ برا نہ ہو تو تم دوسرے کے ساتھ برا نہ کرو۔ المسلم اخو المسلم، دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ تے لوگ کیا گورو لائے گا، 35,000 کا گورو لا کے بڑا گھوم رہا ہے لے کر کے، ابھی لائیں گے ہمارے ابا لائیں گے، دیکھنا 2 لاکھ روپے کا گورو، حقارت کی نگاہ سے۔ کہاں گیا تھا؟ کون سے وہ سب کھٹال ہے، ہم لوگ وہ سب کھٹال نہیں جائیں، گولڈن بڑا والا جو بہت بڑا کل سینٹریا کا ہے، جہاں 10,000 کا گورو 2 لاکھ بول دیتا ہے، وہیں جاتے ہیں ہم گورو لانے کے لیے۔ چھوٹا موٹا کھٹال میں ہم لوگ نہیں جائیں، ہے نا۔ تحقیر یہ سب کیا تم لوگ کپڑا پہن رہے ہو، تو ڈھنگ کا کپڑا پہنا کرو، دیکھ کے فقیر لگ رہے ہو بھائی، وہ فقیر لگ رہا ہے، تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے، تیرا پہن چھین کے پہنا ہوا ہے نا۔ تحقیر نہیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ اس حال میں رہے، خوش رہے۔ آپ اگر مرسڈیز میں گھوم رہے ہیں، سامنے والا سائیکل میں جا رہا ہے، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ سامنے والے کی تحقیر کرنا چاہیے۔ یہ
سائیکل لے کے کہاں مولانا آپ کے لیے ولیمے کی دعوت ہے، ٹھیک ہے آ جائیں گے. کیسے آئیے گا؟ مار تھپڑ ڈال کر کیسے آئیے گا؟ جیسے آ سکتے ہیں، پیدل آئیں گے، ہم سائیکل سے آئیں گے. نہیں ہم کار بھیجوا دیں گے. آپ کہاں اس کو لگتا ہے بیچارہ سائیکل لے کے شادی واڑی میں گھس جائے گا تو میری ناک کلی آئے گی. ہم اتنا بڑا 8 لاکھ روپے کا ہال بک کیے ہیں اور یہ سائیکل لے کر وہاں آ جائے گا، کتنی بے عزتی کی بات ہے نا. تحقیر. نہیں آپ ٹینشن مت لیجیے، یہاں پہلے گاڑی بک کر دیں گے. نہیں بیٹھیں گے تمہاری گاڑی میں، جاؤ. کوئی ایسا نہیں بیٹھیں گے تمہارے، نہیں جائیں گے تمہاری دعوت میں. تحقیر نہیں ہوئی. اللہ اس کو جس حال میں رکھا وہی ٹھیک ہے. کیا دقت ہے اس چیز میں؟ تم کو کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے گھر کا کھایا ہوا ہے، نہ تمہارے گھر کا پہنا ہوا ہے. تحقیر نہیں ہونی چاہیے، حقارت کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے. ولا يخذلہ، بے عزت نہیں کرنا چاہیے. مومن کو بے عزت نہیں کرے گا. جس کو دیکھو وہ اس کو بے عزت کرنے میں لگا ہوا ہے. کوشش کرتا ہے کسی طرح سے سامنے والے کو ذلیل کرنے کا ایک بار موقع ملنا چاہیے. اس کو تو بے عزت کر کے چھوڑیں گے. ایک دن ایسا اس کو بے عزت کریں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا، ہے نا. آدمی لگا ہوا 36 کا آنکڑا نہیں ہونا چاہیے. لا یخذلہ، ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ، ذلیل کرنے کی کوشش مت کرو، رسوا کرنے کی کوشش مت کرو. بھری مجلس میں رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے آدمی، ہے نا. بیٹھا ہے چپ چاپ بیٹھا ہوا، بیٹھا بھری مجلس میں، ہاں جی وہ کیا ہوا تھا وہ والا تھوڑا، بولے یہ وہ ٹاپک یہاں کا نہیں ہے، نہیں آیا ہے تو جواب دے ہی دیجئے پھر سب کو، ہے نا. چلتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. لا یخذلہ. کتنے سارے سگے لوگ کا یہ حال ہوتا ہے. سگے ایک دم پکے اپنے سگے رشتے دار. ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو شریعت میں کیا ہے، لڑکی کا باپ اگر کہہ دے اجازت دے دے تو قاضی نکاح پڑھا دے گا. لڑکی کا باپ کہے گا میں نے اپنی بیٹی سے پرمیشن لی ہے، اس نے اجازت دے دی ہے، بس نکاح پڑھا دو. میں نے پڑھا دیا. اب لڑکی کا سگا چچا ایسے اٹنگ پٹنگ کر رہا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ وہ پگال ہاتھی. میں نے اسی وقت کہا کہ یہ آدمی چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس لڑکی کی شادی ہو، اسی لیے آج یہ شیطانی کر رہا ہے. بعد میں جب میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، لوگوں کو چپ گیا. وہ پھر اب سن کے تو بیچارے کو لگ گیا، تو کھانا بھی نہیں کھایا، بھاگ گیا. وہ حال چھوڑ کے بھاگ گیا. ایک آدمی بولا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بولے بیٹا ایسے کتنوں کو ہم نے دیکھ رکھا ہے، یہ سب حرکتیں ہم لوگ بہت دیکھے ہیں. بولے نہیں وہ اصل میں کیا ہے کہ بڑی مشکل سے تو ہم لوگ منع کر کے اس کو لائے تھے بیٹی کی شادی میں، آپ بول دی وہ بھاگ گیا. بولا اچھا ہوا نا خبیث نکل گیا. یعنی وہ آ ہی نہیں رہا تھا شادی میں، آیا تو فتنہ کر رہا ہے. اب یہ جملہ نہیں بولا ہوتا تو شاید کہ کھانا نہ کھا کے جاتا ہو. میں نے جیسے ہی میں نے دیکھا پاگل ہاتھی کی طرح اچھل پٹک کر رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہوگا، نکاح نہیں ہوگا، یہ سب نکاح کینسل ہو جائے گا. ہم بہت مولانا سے پوچھیں، ہم بہت کو چینے ہیں، ہم بہت کو دیکھے ہیں. میں نے کہا کہ یہ آدمی چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس لڑکی کی شادی ہو. یہ گھر کا وہ آستین کا سانپ ہے، یہ سب سے خبیث انسان ہے. اب وہ مجھ کو کچھ بول نہیں پایا، بیچارہ ایک دم سہم گیا، بھاگ گیا. بعد میں سب کو شک مولانا کو کیسے پتہ چلا؟ بیٹا بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. کیا کہتے ہیں، خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر کے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. ایک انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مسلمان کو وہ حقیر سمجھے، کسی مسلمان کو حقیر سمجھے، اپنے لیول سے نیچا سمجھے، اپنے آپ کو اس سے اونچا سمجھے. اے چھوٹا ذات ہے یہ، ہم لوگ تھوڑا اونچا ذات کے لوگ ہیں، ہے نا. ہم لوگ سید ہیں، انصاری ہے نا. جولہا ہے نا، جولہا بھائی، جولہا بھی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے ظہر کی، تم بھی پڑھتے ہو. تم اگر خلوص سے پڑھو گے تم کو زیادہ ثواب، اگر وہ خلوص سے پڑھے گا تو تم سے زیادہ ثواب. ان میں کون سی بات رکھی ہے؟ ایک ہیں اودھ اوجھا سر، نام سنے ہیں؟ اودھ اوجھا یو پی کے ہیں، یو پی ایس سی کا پڑھاتے ہیں. ہسٹری کا بہت اچھا نالج ہے ان کو. وہ کبھی کبھی فیکٹ توڑ دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی صحیح بھی بولتے ہیں. ہر بات صحیح نہیں ہوتی لیکن کہیں کہیں بہت اچھی ہوئی. وہ بولتے ہیں کہ یہ جو لوگ مسلمان خان پٹھان لگا کے گھومتے ہیں، یہ سب انہوں نے ہندوؤں سے لیا ہے. ان لوگوں کو خان پٹھان نہیں، تیواری مشرا یہی سب لگانا چاہیے. بولے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس میں تو ذات پات ہے ہی نہیں. تم نے جب ذات پات قبول ہی کر لیا تو پھر خان پٹھان کاہے لگا رہا؟ مشرا لگاؤ، تیواری لگاؤ، چودھری لگاؤ، یہ سب لگاؤ.
اسلام کی بنیاد جو ہے اس میں طبقاتی نظامی نہیں، اونچ نیچ ختم ہے، اسی میں ختم ہے۔ اجے تم کر ہی رہے ہو تو پھر مسلمان بن کے کاہے کر رہے ہو؟ وہی لگاؤ، مشرا لگاؤ، ٹھاکر لگاؤ، کیا کہتے ہیں تیواری لگاؤ، یہ سب لگاؤ، یہ لے کے وہی سب تو ہے دنیا میں۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم حرام دمہ ومالہ، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ایک مسلمان کا نہیں، ایک اور جملہ چھوٹ گیا، ولا یسلمہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف میں چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے۔ کوئی اگر تکلیف میں ہے تو اس کو اس کی تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے نا، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کو تکلیف سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے مسلمان کو، اس کو اس تکلیف میں چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہیے۔ کوئی آدمی بھائی بڑی تکلیف ہے، پریشان ہو، پیسہ دے دیا، لو آٹو پکڑ کے ہاسپٹل چلا جاؤ، نہیں، تم اس کا ساتھ جاؤ، تم اس کو وہاں تک پہنچاؤ۔ ہاسپٹل جاتے تھے گر گیا وہ تو، ہمارے یہاں پر آدمی کا یہی حال ہے، بہت ہے تو جیب سے 10 روپے نکل جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ وقت دو اس کو، اس کے ساتھ وقت نکالو، اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں مجھے یاد آیا غالباً شیخ ابن باز یا شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک بات بتائیے کہ ہم مریض کی عیادت کرنے جائیں تو کتنا دیر اس کے پاس بیٹھیں؟ انہوں نے کہا اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اگر مریض کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کا دیر تک بیٹھنا ثواب ہے۔ مریض کو اچھا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھو، یا کہاں جا رہے ہو، اچھا نہیں لگ رہا تم بیٹھو میرے ساتھ، تو بیٹھے رہو، اس میں ثواب ہے۔ لیکن ارے مریض کو لگتا ہے نہیں ارے جائے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں کچھ بات چیت کروں، خامہ خواہ یہ گھر میں ڈسٹرب کر رہا بیٹھ کر کے، تو وہاں جلدی اٹھنے میں ثواب ہے۔ یہ دیکھا جائے گا مریض کی کنڈیشن پر، ایسا نہیں کہ دیر تک مت بیٹھو، تو مریض چاہتا ہے کہ آپ 10 منٹ اور اس کے ساتھ بیٹھیں اور آپ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، ہے نا۔ اور یہ نہیں کہ اتنا دیر بیٹھ گئے کہ نہیں بھائی مریض کا تھوڑا دل بہلانے کے لیے دیر تک بیٹھ گئے، تو مریض بولتا ہے یہ جائے تو میرے گھر کے لوگ فری ہوں، چھوٹا سا روم میں جب سے آیا ہوا بیوی بچے سب کچن میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، تو وہاں سے جلدی اٹھنا اس میں خیر ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اس کا ڈائریکٹ کوئی جواب نہیں بنتا ہے، اس کا جواب اس انداز سے انہوں نے دیا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف میں نہیں چھوڑتا ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور عزت حرام ہے، اس کے عزت پر ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، اس کے خون بہانا حرام ہے، اس کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا حرام ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض كونوا عباد اللہ اخوانا۔ ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے کو دیکھ کر پیٹ مت پھیرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں دام بڑھا کر کے سامان نہ خریدو، بغض مت رکھو، دل میں بغض نہیں، جو بھی ہے سامنے بولو، مسئلہ حل کرو، نہیں السلام علیکم خرید الحمدللہ، پیٹ پہ جگہ اتنا نالائق آدمی ہے یار، بہت بدتمیز آدمی، بغض دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، دل میں مت لو، ہر بات کو دل پہ لے کے نہیں بیٹھا کرو، دل پہ زیادہ بوجھ لو گے تو دل درد کرنے لگے گا، جو بھی ہو اس کو صاف کر لو، دل میں کینہ بغض نہیں رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو دیکھ کے پیٹ مت پھیرا کرو، بلکہ ملو، سامنے سے مصافحہ کرو، بات کرو، تاکہ دھیرے دھیرے دل میں جو گندگی ہو ایک دوسرے سے صاف ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال ويلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا فخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی سے 3 دن یا 3 رات سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ 24 گھنٹہ ہوتا ہے، 24 دنی 48، 24 تیا 72 گھنٹے سے زیادہ بات چیت نہیں بند رکھنا، اور ملو تو ایک دوسرے کو دیکھ کے پیٹ مت پھیرو گے، یار کون پنوتی سامنے سے، رٹ ادھر سے ادھر راستہ کاٹ کے نکل گیا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سامنے آؤ۔ وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، جو آگے بڑھ کر کے سلام کرے گا وہ زیادہ اچھا ہوگا اللہ کی نظروں میں۔ ولا تناجشوا، اچھا تو گاڑی لے گا، رک جا بتاتا ہوں، کتنا دام لگایا بھائی؟ 22,500، میں تم کو 25 دے رہا ہوں، گاڑی مجھ کو دے دو، میں اس کو گاڑی لینے نہیں دوں گا، دام بڑھا کر لے لیا ہے نا۔ آپ کو جو چیز پسند آئی اب مجھ کو وہ چاہیے،
تو کیا کیا؟ دام بڑھا دیے جا کر کے. کتنا دے گا؟ 6.5. میں تو وہ 7 لاکھ دے رہا ہوں، کار مجھ کو دے دے. جائز نہیں ہے. ولا تناجشوا، کسی کے خریدو، وہ دام نہیں کیا تھا آپ جا کے لے لیے، الگ بات ہے. اب دیکھ رہے ہیں کو دام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، لینے کا ارادہ رکھا ہے، اگر ان میں بات بن جاتی ہے تو لے لینے دو. وہ جب چلا جائے وہاں سے نہ لے تب جا کے بات کرو. لیکن نہیں، ہم تو وہ چاہیے تو کیا کرو، جا کے دام بڑھا کر کے لے کے آ جاؤ سامان. یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کوئی آدمی سامان خرید رہا ہو تو بیچ میں ٹانگ اڑا کر کے سامان مت خریدو، اس کو بات کر لینے دو، اس کے بعد تم اس کے پاس جانا. خاص طور پر بکری مارکیٹ میں ہی حال ہوتا ہے قربانی کے ٹائم پہ، وہ بھی آخری دن جب رہتا ہے. اب ٹائم ہے نہیں، نالائق اتنے دن تک کیا کر رہا تھا، آخری میں میں تو دیکھتا ہوں کہ بھائی صبح بقرعید ہے، رات کو گیا وہ بکری خریدنے کے لیے. یہ 2 عادت بہت بری ہے. چاند رات میں برسل ہٹ میں چپل خریدنا اور قربانی سے 1 دن پہلے میدان میں جا کر کے مارکیٹ میں جا کے بکری خریدنا. وہ والا اچھا لگ رہا ہے بہت، ٹھیک ہے لے لو. ارے وہ دام کر رہا ہے، دام کرنے دو. کتنا لگا بھائی، کتنا لگا ہے؟ نہیں بھائی 22 نہیں 25 کلو مجھ کو دے دو. لے کے آ گیا بیچارہ، پوچھ رہا بھائی 22 میں بڑی مشکل سے تو بات بن رہی تھی، میں دام لگا تھا بیچ میں سے گھسیٹ لیا ہو. بکری مارکیٹ میں سب سے زیادہ یہ چیز لگا ہوا رہتا ہے، دلال بیٹھے رہتے ہیں یہ سب کرنے کے لیے. ایسا کریں گے جیسے کہ ابھی وہ لے کے چلا جائے گا، دام بڑھا دیں گے. جائز نہیں ہے اسلام میں. کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو. 5ویں چیز ہے احترامہم وتوقیرہم وعدم تنقصہم وعیبہم، کہ ایک مومن کے لیے ضروری کیا ہے کہ دوسرے مومن سے احترام سے پیش آئے، ان کی عزت کرے. نقص ڈھونڈتا ہوا نہ نکلے، کیڑا نکالتا، بال کا کھال نکالتا ہوا نہ پھرے، عیب ڈھونڈتا ہوا نہ پھرے، عیب ڈھونڈتا ہوا نہ پھرے. آدمی ڈھونڈ کر عیب نکالتا ہے. جو بتاتا ہوں تیرے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ بتانا ہے، اس کو اب سبق سکھانا ہے. بتا اس کے بارے میں کچھ، تجھ کو پتا ہوگا، تو بڑا خاص آدمی ہے، اس کو بتا کچھ. پھر وہ اس کو بتائے گا اس کے گھر میں ایسا چل رہا ہے، بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، اس کی بہن کا طلاق ہونے والا ہے، ایسا ہے. پھر وہ مارکیٹ میں بڑا عزت دارا گھوم رہا ہے، تیرے گھر میں ایسا ایسا چل رہا ہے، مجھ کو سب پتا ہے، تو میرے کو جاہل سمجھا ہے کیا؟ ہم سب چیز کی خبر رکھتے ہیں. لگ گیا ہے. احترام کرو، ان کا نقص مت ڈھونڈا کرو، عیب مت تلاش کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. مومنو تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نظر میں تم سے بہتر ہو. اور عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کریں. کیوں؟ بہت ممکن ہے وہ تمہارے مقابلے میں اللہ کے نظر میں زیادہ بہتر ہو. پھر آگے کیا کہا؟ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ایک دوسرے کو پکڑنا، گھسیٹنا، کھینا چپٹا کرنا، اسی طرح سے ایک دوسرے کو برا نام رکھ دینا. کسی کا نام کانیا رکھ دیا، کسی کا نام لنگڑا رکھ دیا، کسی کا نام لولا رکھ دیا، کسی کا نام کلوٹا رکھ دیا. لگا ہوا ہے نا، کلوٹا رکھ دیا، لگا ہوا ہے آدمی، لگا ہوا ہے. تو یہ سب القاب سے نہ پکارا کرو. ایمان لانے کے بعد یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے. ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان نہیں لائے تھے تب تو جو تھا سو تھا، اب ایمان لے آئے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت گھٹیا کام ہے. جس نے ایسا کیا اس پر توبہ واجب ہے، اس لیے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے وہ لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں. بدگمانی ہوتی ہے آدمی کو. آپ میرے سے بات کر رہے ہیں، ایک آدمی کھڑے ہو کر دور سے دیکھ رہا ہے، جو بازو سے کیا بات کر رہے تھے، میرے بارے میں کچھ بول رہے تھے کیا؟ ابھی تو اتنا امپورٹنٹ کب سے ہو گیا کہ تیرے بارے میں بات کر رہے ہیں لوگ. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ ہر بات کو وہ اپنے الٹا پکڑ لیتے ہیں. ہر بات ان کو لگتا ہے کہ میری بارے میں بات ہو رہی ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. ولا تجسسوا،
اچھا، بدگمانی ہی انسان کی جاسوسی پر ابھارتا ہے، جاسوسی کرو اس کی، یہ کر کیا رہا ہے، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور تم میں سے کوئی آدمی کا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو تم میں سے ہر انسان اس کو ناپسند کرے گا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری گندگی ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے سلسلے میں نہیں رکھنا چاہیے، جو سب ہے، ایک بھی باقی نہیں ہے، سب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین چھٹا ٹاپک یہ ہے ان یکون معہم فی حال العسر والیسر والشدۃ والرخاء، ہر حالت میں ساتھ دو۔ ہمارے ہاں لوگ دوستی یاری کر لیے، ٹھیک ہے، جب تک وہ بیچارہ کا بزنس چلا، اچھا چلا، کاروبار کھان پین چلا، جب دیکھا اس کا یہاں کھان پین کی دقت ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کا بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، تو ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے سب غائب۔ اسی لیے کسی نے کہا لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ کیسے ہیں جب تک آپ کے جیب میں پیسے ہیں، جیب میں پیسہ ختم لوگ حال چال پوچھنا بند، ہے نا۔ جب انسان کے حالات میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو لوگ اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ تکلیف میں، مصیبت میں، خوشی میں، ہر حال میں اس کا ساتھ دو، ہر حال میں اس کا ساتھ دو۔ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ یہاں کہتے ہیں بخلاف اہل النفاق الذین یکونون مع المؤمنین فی حالۃ اليسر والرخاء ویتخلون عنہم فی حالۃ الشدہ، منافقین کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ منافقین کی یہ عادت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں جب حالت اچھے ہوں، آسانی والا ہو، جب تکلیف آتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتربصون بکم، منافقین وہ ہیں جو آپ کے نتیجے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، جب تم کو اللہ کی جانب سے فتح مل جاتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ وإن کانوا للکافرین نصیب، اور جب کافروں کو جیت ملتی ہے، قالوا تو کافروں سے جا کے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، ہم تو تم پر بالکل غالب آ چکے تھے، ونمنعکم من المؤمنین، لیکن ہم نے ہی تم کو مومنوں سے بچایا ہے۔ یعنی مومن جیتے تو مومن کو کہا ہم تمہارے ساتھ تھے، اور کافر جیتے تو ان کے پاس جا کے کہا کر ہم ہی نے مسلمانوں کو روک رکھا تھا، نہیں تو وہ تو تم کو مار ڈال دے۔ تو جو جیتا اس کے ساتھ ہو لیے، ہے نا۔ ایک بھارت میں ایک مکھیہ منتری بنا ہے بھگوت مان، نام تو سنے ہوں گے، پنجاب کا مکھیہ منتری ہے۔ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، چھوڑ کے بھاگ گئی تھی وہ، لیکن جب وہ مکھیہ منتری بنا تو واپس آ گئی، کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتی تھی، ہے نا، میں تمہارے لیے پرارتھنا کرتی تھی۔ جب مکھیہ منتری نہیں تھی، جب اس کے حالات خراب تھے تو اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی وہ، پھر اب مکھیہ منتری بن گیا تو آ گئی واپس، کہا کہ میں تو تمہارے لیے پرارتھنا کیا کرتی تھی۔ یہ عادت انہی لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایسا کرنا صحیح اور درست نہیں ہے، مسلمانوں کو ایسا کرنا صحیح درست نہیں ہے۔ ہاں کہ شوہر کے یہاں تنگی آئی تو بیٹی میکے نکل لی، بیوی میکے نکل لی، کتنے لوگوں کے گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ جب حالات ٹھیک ہوں میں تمہاری بیوی ہوں، میرا حق ہے، تو کتنے سارے لوگوں کے گھروں کا یہ حال ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں، پرسنلی بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح سے دو تین پوائنٹ اور رہ گیا ہے، ایک ہے زیارتہم و محبت الالتقاء بہم والاجتماع معہم، ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرتے رہنا، محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے سے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا، حدیث قدسی ہے کہ وجبت محبتی متزاورین فیہ، میری محبت اس انسان پر واجب ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ چلو ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے، چلو اس سے مل کر کے آتے ہیں، ہے نا، اس سے ملنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، اللہ کے نیک بندوں سے ملتے رہنا۔ صحابہ اکرام اور صحابیات کے یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، چلو مل کے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو لوگ مہینوں گزر جاتے ہیں، خیریت پوچھنے کا ٹائم نہیں، ملنے کہاں سے جائیں گے۔ تو اللہ کی محبت میں جو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ میری محبت اس پر واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان رجلا زار اخا له فی اللہ، کہ ایک آدمی ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کیا، اس کی زیارت کی، اس سے ملاقات کر کے آیا۔ فارسد اللہ علی مدرجتہ ملکا،
تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایک اونچا مقام عطا کیا، اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ وہ فرشتوں کا مقام تک پہنچا۔ فَسَأَلَهُ أَيْنَ تُرِيدُ، تو ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو یا کہاں جا رہے تھے؟ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِي فِي اللَّهِ، نہیں، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، تو اللہ نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، اللہ نے ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجا۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو یا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے ایک دینی بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا هل لك علیہ نعمت تربیہ علیہ، کیا اس کے پاس کچھ تمہارا ضرورت ہے؟ آدمی کیوں ملنے جا رہا ہے؟ بھائی میرے سے 10,000 قرضہ لیا تھا، 2 سال ہو گئے لوٹایا نہیں، اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، مر مر آ گیا، زندہ بندہ ہے، دیکھے تو 2-4 ہزار اگر مل گیا تو واپس لے کے آ جاؤں، ہے نا۔ تو فرشتے نے کہا کیا تمہارا کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے تم ملنے جا رہے ہو؟ قرضہ لے رکھا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ چلو اس سے مل کے آتے ہیں، بڑا یہ ہے ضرورتوں میں کام آتا ہے اس لیے مل نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا لا غیر انی احببتہ فی اللہ، آدمی نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کے واسطے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک رسول ہوں، یعنی پیغمبر ہوں۔ رسول کا معنی پیغام پہنچانے، پیغمبر ہوں۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کی ہے جیسے کہ تم نے اپنے بھائی سے اللہ کے واسطے محبت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اللہ کے واسطے کسی سے محبت کرتا ہو تو اس سے ملنے جانا چاہیے، ٹائم نکالو ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ کے واسطے اگر تم کو کسی سے محبت ہے تم اس کے لیے ٹائم نکالو، ٹائم اسپینڈ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، خوشیوں میں ملو، عید کے دن ملو ایک دوسرے سے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ گلا ملنا کو بدعت کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بدعت ہے، کون نیکی سمجھ کے ملتا ہے؟ خوشی میں ملتا ہے ایک دوسرے سے گلا، ٹھیک ہے، ہم نہیں سمجھتے اس میں کوئی دقت ہونی چاہیے، واللہ عالم، لیکن بہت سارے لوگ دیتے ہیں، تھوڑا سا ہم کو لگتا ہے یہاں پہ لوگ سختی کر رہے ہیں، تھوڑا سا نیکی سمجھ کے ملے گا تو، دین کا حصہ سمجھ کے ملے گا تو بدعت ہوگا۔ بس خوشی ہے، عید کا دن ہے، ملاقات ہوئی، گلا مل گیا یوں ہی، تو اس میں کوئی دقت کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو کیا ہے، محبت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ملو، ایک دوسرے کو ٹائم دو، ہے نا۔ آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو ٹائم دے، وقت نہیں ہے کسی کے پاس، تو وقت دیا کرو۔ اس سے اگر تم اللہ کے واسطے کسی سے محبت کرو گے، اس کو وقت دو گے تو، اور چل کر اس تک پہنچو گے تاکہ اس سے ملاقات کرو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ احترام و حقوقہم، ان کے حقوق کا احترام کرنا، جیسا کہ اس سے پہلے بات گزری کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کیا نہ کرے، ایک آدمی کو سامان خریدے تو بیچ میں گھس کے سامان نہ خریدے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کسی کے ہاں رشتہ لے کر کے گیا ہے، بات کر رہے تو دوسرا وہاں گھس کر کے رشتے کی بات نہ کرنے لگے۔ اچھی لڑکیوں کی بڑی قلت ہے نا، ایک کو مل گئی تو دوسرا ٹانگ اڑا رہا ہے کہ اس کا نہ ہو میرا ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کے ڈیلنگ پر ڈیل نہ کرے، بیع نہ کرے۔ ولا یخطب علی خطبتہ، اور ایک آدمی اگر کسی کا رشتے کا پیغام بھیجا ہے تو دوسرا آدمی پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہاں سے کلیئر نہ ہو جائے۔ ہاں وہ ہوتا ہے نا، آپ اپنی بیٹی کے لیے کسی کو رشتہ بھیجیں تو آپ کے بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ پہنچ گیا کہ چلو وہ رشتہ بھیجا، ہم بھی اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجیں گے۔ کیا ہے، جو جس کا ٹھیک ہے وہ اللہ کر لیں گے، اس میں دقت کیا ہے؟ نہیں، اس نے رشتہ بھیجا ہے، آپ نہیں بھیج سکتے۔ نہیں میں پریشر تھوڑی ڈال رہا ہوں، اس نے بھی رشتہ بھیجا، میں نے بھی رشتہ بھیجا، جو پسند آئے اس سے وہ رشتہ کر لے۔ حرام ہے اس طرح سے رشتہ بھیجنا، یہاں تک کہ سامنے والا بولے کہ ٹھیک ہے بھائی تو بھی بھیج دے، میں بھی بھیج دیا، جس کا لگ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر رشتہ بھیجا ہے، لڑکا اگر لڑکی کا یہاں بھیجا ہے تب بھی ہے، لڑکی والا لڑکے کا یہاں رشتہ بھیجا ہے تب بھی، دوسرے آدمی کو وہاں رشتہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح سے ولا یسم علی صومہ، اگر کوئی آدمی کوئی سامان خرید رہا ہے تو اس سے زیادہ قیمت دے کر کے سامان اس کو نہ خریدے۔ نویں چیز کیا ہے، الرفق بضعفائہم، ان کے کمزور لوگوں سے محبت سے پیش آنا، کمزور لوگوں سے نرمی سے پیش آنا، نہ کہ کمزور لوگوں سے سختی سے پیش آنا۔ ہمارے یہاں لوگ کمزور سے سختی سے پیش آئیں گے
اور مضبوط لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں گے. کیوں؟ مضبوط سے لڑیں گے تو مار کھانا پڑے گا، کمزور کو مار کے آگے نکل جائیں گے. کمزوروں سے نرمی سے پیش آنا. لیس منا من لم یعقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کھائے. آپ کا چپڑاسی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100 آدمی کے سامنے تھپڑ مار دیں گے، اور آپ کا واچ مین ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 آدمی کے سامنے اس کو ذلیل کریں گے. بالکل جائز اور درست نہیں ہے. چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی بول دیں گے، بالکل جائز نہیں ہے. حل ترزقون حل تنصرون وترزقون الا ضعفائکم، اللہ حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدد نہیں کی جاتی ہے، نہ ہی تم کو روزی دی جاتی ہے مگر تمہارے کمزوروں کے وجہ سے. تمہارے کمزور لوگوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرتا ہے؟ تمہاری مدد کرتا ہے، تم کو روزی دیتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، آدمی جس سامنے والا کمزور ملا تو اس کو کہیں بھی ڈانٹنا شروع کر دے گا، اور اگر دیکھا کہ مضبوط ہے تو نہیں ڈانٹے گا. کوئی تھوڑا سا کمزور ٹائپ کا مولوی صاحب، او مولوی صاحب، اب میرے طرح ٹٹیا رہا، مولوی صاحب سے ایک بات ہے. یہی حال ہے نا، زندہ مثال. تھوڑا سا سیدھا سادہ کمزور ٹائپ کا مولوی صاحب رہا، مولوی صاحب ادھر آؤ، تیرے باپ کے نوکر ہیں، چل ادھر آؤ، ایک بات کرنی ہے. لیکن اگر تھوڑا ٹٹیا ٹائپ کا رہا تو آئیں گے، السلام آپ سے نا ایک بات کرنی تھی. بولیے کب بات کریں گے آپ سے؟ معلوم ہے کہ اس کو ایک بولیں گے وہ 4 سنا دے گا، اس سے اچھا بولو ہی مت، وہ تب ٹھیک ہو جاتا آدمی. ہاں، تو کمزور کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. مضبوط سے تو ہر کوئی نرمی سے پیش آتا ہے بھائی. جو کمزور پڑا اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے آدمی، اس لیے کمزور کے ساتھ زور زبردستی مت کیا کرو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھ کے رکھو جو لوگ کیا ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں صبح شام. ان سے اپنی نگاہوں کو مت ہٹاؤ. کیا تم دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو؟ اور 10ویں چیز یہ بتائے گی الدعاء لہم والاستغفار لہم، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے گناہوں سے استغفار کرو، مومن بھائی مومن بہنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، استغفار کرو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، دعا سکھائی گئی. والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ بعد میں آئے، یقولون، دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر، اور ہم سے پہلے جو بھی ایمان کی حالت میں ہمارے بھائی گئے ہیں ان لوگوں کو معاف کر. ایک یہاں پر تنبیہ بیان کیا جا رہا ہے. تنبیہ کہا جا رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک ہے مواسات، ایک ہے موالات. موالات کا مطلب جگری دوست، دلی محبت، یہ مومن کے لیے ہے. لیکن ایک ہے ہمدردی، یہ غیر مسلم سے بھی ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا سلوک کرنے سے نہیں منع کرتا ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہارے گھروں پر قبضہ نہیں کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ انصاف کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کوئی غیر مسلم ہے، آپ سے لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، آپ کے مال پہ قبضہ نہیں کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئیے. اس کی تکلیف میں آپ اس کی مدد بھی کیجیے، گھر میں اناج بھی پہنچائیے، بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کر دیجیے. تھیلی میں سامان لا کر کے مارکیٹ جا رہے ہیں تو سامان لا کر کے دے دیجیے. اسکوٹر میں اگر پیچھے بیٹھنے مانگ رہا بیٹھا کر پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ ان اچھے سلوک کرنے سے، اس طرح کے اچھے سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ تم سے لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں. تم ان کے ساتھ انصاف کرو. غیر مسلم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. بہت سارے غیر مسلم سے سود کھانا حلال ہے، بیوقوف کا غیر مسلم کا بھی سود حرام ہے. نہ مسلمان سے سود کھانا حرام ہے، نہ غیر مسلم کے حرام، سب کے ساتھ سودی کاروبار کرنا حرام ہے. تو کیا کرو؟ تم انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں پر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں دین کا معاملہ ہو تو وہ ہے موالات، دل سے محبت، اس سے، اس کے اخلاق سے، اس کی عبادتوں سے آپ خوش ہوں.
ارے کہ مواسات، تکلیفوں میں آپ اس کے ساتھ آئیں، مدد کیے، پریشانی میں اس کے مدد کیے، لیکن آپ اس کے دین سے، اس کے ایمان سے، اس کے اعمال سے خوش نہیں آئیں، یہ ہو گیا مواسات۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کا ذکر کیا کہ کوئی آدمی اگر کفر کرتا ہے، اسلام کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کی جائے گی، بھلے وہ اس کا اپنا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں گزرا، لا تجد قوما یؤمن باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم او ابناءہم، کہ کوئی آدمی اس کا باپ ہے، بیٹا ہے، لیکن وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو ان سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن جو انسان اپنے میں خوش ہے، آپ کی مخالفت نہیں کرتا، لڑتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے، تو آپ اس سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیے، آپ اس کے ساتھ بہتر سلوک کیجیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیجیے۔ اور رہی بات ماں باپ کی، تو اسلام نے کیا کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ شرک کرتے ہوں، تم کو شرک کرنے کے لیے ابھارتے ہوں، تو تم شرک نہ کرنا، لیکن ان کے ساتھ دنیاوی معاملے میں اچھا برتاؤ کرنا، اور اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلنا۔ یہاں پر اس بات کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انصاف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کام پر رکھا تھا راستہ بتانے کے لیے، مکہ سے جب مدینہ جا رہے تھے تب راستہ بتانے کے لیے، وہ یہودی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے کام کیا ہے، اس کو پیسہ دو، اس نے کام کیا، اس کو پیسہ دو۔ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کافر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے، غیر مسلم اس کا مطلب تھوڑی کام کر کے دیا پیسہ نہیں دیں گے، پیسہ دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے یہودی سے کام کروایا تو اس کو پیسہ دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، تو انصاف تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کافر مشرک ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے یا مسلمان کی طرفداری کریں گے، ایسا کرنا ہرگز جائز اور درست نہیں ہے۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں، وہ باتیں پہلے تو گزر گئی ہیں، آخر میں یہ بات بتاتے چلوں کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ مومن کی محبت میں اور کافر کی محبت میں فرق ہونا چاہیے۔ مومن سے جس طرح محبت ہو اس طرح اگر انسان کافروں سے محبت کرنے لگے گا تو زمین پر فساد مچے گا، لیکن انسان اگر مومن سے جیسے محبت کرتا ہے وہ مومن کے ساتھ ہو، کافروں سے مواسات ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک ہو، تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ایسا کرنا جائز اور درست ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ ایسے کرنے سے وہ انسان اسلام سے متاثر بھی ہو سکتا ہے اور وہ دین اسلام میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔